گا کہ آپ پورے پاکستان سے وزٹ کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں تو سندھ حکومت کا کافی ایکسپرٹیز ہو گئی تھی سیلاب کے معاملے میں کہ آپ نے پنجاب گورنمنٹ کو آفر کیے کہ وہ آپ سے کسی قسم کی ایکسپرٹیز لے لیتی شاید اتنے شہر نہ ڈوبتے. دوسری بات اب تک سندھ پہ پریشر تھا کہ وہ ڈیم بنائے تو کیا آپ پنجاب میں ڈیم بننے چاہیے تاکہ اتنا سیلاب نہ ہو؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے حکومت میں پنجاب کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں اتنا صلاحیت ہے کہ وہ اپنے حالات کو پتہ ہوتے ہوئے اس سیلاب کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. ویسے جام خان صاحب پنجاب کا اریگیشن وزیر سے رابطہ میں ہیں. وہ مسلسل بات بھی کرتے ہیں. پچھلے ہفتہ آپ کہاں گئے تھے؟ حیدرآباد پجنت گئے تھے اپنے ایشوز کے لحاظ سے تاکہ ہم خود دیکھ سکیں کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں. تو ان کا جو بات چیت چلتا رہتا ہے. اگر ان کو ہمارا ضرورت ہے یا ہمیں ان سے کوئی مدد کی ضرورت ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جہاں تک ڈیم کے سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جو پولیٹیکلی ٹیکنیکلی اور فیزیبل ڈیمز ہے ہم ان کے حق میں ہیں. بڑے بڑے ڈیمز قائد عوام سے لے کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور صدر زرداری کے وقت تک ہم نے یا بنائے ہیں یا شروع کیے ہیں. یہ ڈیامر بادشاہ کے لیے جو سب چندہ مانگ رہے تھے، اس کا فاؤنڈیشن سٹون، اس کا کام پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تھا. جو متنازع ڈیمز ہے جن کی وجہ سے نہ صرف علاقوں کو خطرہ ہوتے ہیں مگر واٹر سیکیورٹی میں مشکلات کا سامنا آتا ہے، جہاں لوور اپریرین کا حق مارا جاتا ہے، جس پہ سیاسی نہ کنسنسس ہو، جس پہ نہ ٹیکنیکل کنسنسس ہو، نہ فزیکل کنسنسس ہو، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسے ہر عوامی ایشو پہ آواز اٹھاتے ہیں اس پہ بھی ہم آواز اٹھاتے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ اس سیلاب کے نتیجے میں جو اس وقت راوی، چناب اور ستلج میں سیلاب ہو رہا ہے تو یہ سمجھ سے باہر کی بات ہے کہ انڈس پہ ڈیم بنانے کے یہ شوشے کیوں چھوڑے جا رہے ہیں. اور پورا قوم میں جب ایک قدرتی آفت کا مقابلہ کر رہا ہے تو یہ کون ہے جو بار بار اس قسم کے پروپوزلز فلوٹ کر رہے ہیں جو نہ صرف صوبے میں اختلاف پیدا کرتے ہیں مگر جو پاکستان کا اپنا کیس ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق، اور جو مودی سرکار نے سندھو پہ تاریخی حملہ کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ چاروں صوبوں بھائی ہو کے مودی کا جواب دے. تو آپس میں نہ لڑنے کا کوئی وجہ ہے. there is no reason. سیلاب 3 دوسرے دریا میں اس وقت گزر رہے ہیں. سیلاب گزرنے کے بعد جتنے بھی آپ نے متنازع باتیں چھیڑیں آپ بات کریں، ہم بھی بات کر سکتے ہیں. جہاں تک پنجاب کا انفراسٹرکچر ہے، میں نے سنا ہے کہ وہاں وہ اپنا پالیسیز ریویو کرنے کی سوچ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ریور بیڈ پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور دوسری چیزیں شروع کیے گئے. یہ موسمی تبدیلی کے بعد ہم سب کو اپنا پالیسیز کو ریویو کرنا پڑے گا. ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ کیسے ہم سکر براج کو بہتر فعال کر سکتے ہیں، ہم کیسے اپنا جو اریگیشن انفراسٹرکچر ہے اس کو مزید فعال کر سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کیپیسٹیز بڑھائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو پرانا ہمارا کیپیسٹی موجود ہے وہ موسمی تبدیلی کے پہلے سے کیپیسٹیز کے ہیں. تو یہ سارے کام چلتے رہتے ہیں مگر یہ ایک دن کے کام نہیں ہوتے. ہر قوم میں آپ شارٹ ٹرم کام کرتے، میڈیم ٹرم کام کرتے اور لانگ ٹرم بھی کام کرتے. تھینک یو. سر یہ بتائیے گا کہ سیلابی صورتحال کی آپ کو بریفنگ ابھی یہاں پہ دی گئی سندھ کی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا تیاریاں سندھ کی جو کی گئی ہیں، اور کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے آئندہ 10 سال کے لیے بھی یہ سیلاب مسلسل ابھی آنے کے خدشات ہیں، تو ہم لانگ ٹرم میں کیا پلاننگس کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کی اور پیپلز پارٹی کی سیلاب کی خصوصیات؟ تھینک یو. جہاں تک ایک تو بریفنگ آج تو بالکل ادھر سکھر پہ ہو رہا ہے، لیکن 2 ہفتے سے میں جام خان صاحب کو تنگ کرتا آ رہا ہوں اور ہمیں مسلسل بریفنگز اور اطلاع مل رہے ہیں. اس وقت ہم جو موجودہ قدرتی آفت کا یا سیلاب کا جو تیاری کر رہے ہیں اسی کا کر رہے ہیں ہنگامی حالات میں. وہ فوٹنگ اینڈ وہ چاہے وہ ہمارا کیمپس ہو، ہمارا فوکل پرسنس ہو، ہمارے ایویکویشنس کی کوشش ہو، ہمارا فیسلٹیز موجود ہو، یا فلڈ فائٹنگ کے لیے جگہ جگہ جو ہم چیزیں پہنچا رہے ہیں تاکہ ہم چاہے وہ پتھر ہو یا جو بھی ہو، جو ایوری تھنگ از پوزیشن ان دا رائٹ اسپاٹس. ہمارا 40 جو
جو 45 سوری تھینک یو فار دا کریکشن 45 جو ایسے اسپاٹس ہے جو خطرے کے اسپاٹس ہے جو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. جو میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم کے جو منصوبے ہیں وہ سندھ حکومت پہلے سے اس سیلاب کی وجہ سے نہیں مگر اس لیے کہ ہم چاہ وہ مانسون کی وجہ سے یا وہ ریورائن فلڈ کا ہم عادی ہے اس کے لیے کام چلتا آ رہا ہے. گدو پہ چل رہا ہے, ادھر سکر پہ چل رہا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو 16 گیٹس کو ہم نے ادھر چینج کیا ہے, آٹومائز کیا ہے. گدو پہ بھی انہوں نے بھی آٹومائزیشن کا جو فیسلٹی ہے وہ شروع کیا ہے. مزید ایسے کام آر ان دا ورکس. بالکل ہم سپاہ سے فوکس کریں. جہاں تک لا اینڈ آرڈر کے سوال ہے یہ سندھ کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ پورا ملک کے لیے ایک مسئلہ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے پہلے ایکچولی جب سے فال آف کابل ہوا, چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو یا ادھر میرے جلسے جلوس میں ہو, میں مسلسل یہ بات اٹھاتا آ رہا ہوں. سننے والا کوئی نہیں تھا کہ یہ جو فال آف کابل ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہتھیار اور جو ریسورسز افغانستان میں نے ایگزیکٹلی یہ کہا تھا کہ یہ ہتھیار جو انہوں نے ادھر چھوڑا ہے یہ نہ صرف دہشت گردوں کے ہاتھ آ جائیں گے مگر یہ ہمارے دوسرے جو لا اینڈ آرڈر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں ان گروپس کے پاس یہ ہتھیار آ جائیں گے. اور ہم نے یہ دیکھا. مگر میں جو سندھ پولیس ہے, جو سی ایم سندھ نے اس الیکشن کے بعد کوششیں کی ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں انٹرم گورنمنٹ کے کرائم ریٹس کو اور اس وقت کے کرائم ریٹ کمپیئر کروں تو کافی فرق آئے ہے مگر مزید بہتری کی ضرور گنجائش ہے. میں چاہوں گا کہ جو ہم نے لا اینڈ آرڈر پہ قابو کیا تھا انٹرم گورنمنٹ آنے سے پہلے, ہم وہ صورتحال ایک بار پھر واپس لے کر آئے. اس کے لیے ضروری ہے کہ صوبوں آپس میں کوآرڈینیٹ کریں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کشمیر پہ حالات کے ہمارے ہاتھ میں پوری طریقے سے وہ قابو نہیں ہوں گے جب تک رحیم یار خان اور کشمیر کے جو انتظامیہ ہیں وہ پورا تعاون کے ساتھ کام کریں. ماضی میں ہم نے یہ کیا ہے اور امید ہے آگے جا کے ایسے ہی ہوگا. میں اس طرف تھا تو جنوبی پنجاب میں بھی ان کے کچے کے ٹیکلز نے بہت بڑا حملہ کیا ہے جس کا ہم مذمت کرتے ہیں. اور آج ہی مجھے ایس پی گھوٹکی بتا رہا تھا کہ ان کے کوآرڈینیشن ہے. اوبویسلی اس وقت جو قدرتی آفت چل رہا ہے, جو سیلاب ہو رہا ہے, تو ہمارا فوکس لوگوں کا جان بچانے پہ ہے. اور جو لا اینڈ آرڈر کے آپریشنز ہوتے ہیں یا دہشت گردوں کا یا ان گروپس کا مقابلہ کرنے کی بات ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ قدرتی آفت کو گزرنے دے اور پھر ہم صحیح طریقے سے کر دیں. جس طرح سندھ گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے سیلاب کی صورت, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیش کی اقدامات نہیں پائے جاتے. کچے میں جو ہے زمینداری بند بنے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ یہ بند توڑے جائے, ہٹائے جائے. جنگلات ختم کیے گئے ہیں, بند نہیں. یہاں پہ پل بنائی گئی ہے لاڑکانہ کھیرپور والی, وہاں پہ وہ کنجسٹیڈ ہے اور اگر خدا نہ خاصا سپر فلڈ آتا ہے تو پھر پانی کا جو دباؤ ہے وہ سکھر اور لاڑکانہ کے درمیان رہے گا, وہ بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس لیے پیش کی اقدامات کرنے چاہیے تاکہ حکومت اس طرح کے سیلاب کو منہ دے. اوکے, بہت شکریہ آپ کا سوال کا. جہاں تک کچے میں جو چھوٹے موٹے بندز بھی بنے ہوئے ہیں, ہم تو انوائرمنٹلسٹ بھی ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ درخت ضرور لگائے یہ سب کچھ, لیکن یہ تو میرا سیلاب تو نہیں روکتے. اور وہ صورتحال ہیں, ان کو اگر سپریم کورٹ کا کہیں آرڈر ہے اس پہ عمل درآمد ضرور ہونا ہے. جہاں تک ہمارا انفراسٹرکچر ہے, چاہے وہ پنجاب کا بریجز ہو یا سندھ کے بریجز ہو, خاص طور پہ وہ بریجز جو انڈس پہ بنے ہیں یا دریا کے اس طرف جانے کے لیے بنے ہیں, ان پہ ہمیں جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ایون سکر براج کا کیپیسٹی ہم بڑھائیں اور اپنا انفراسٹرکچر مزید بہتر کرے, ویسے ہمیں تمام اپنا انفراسٹرکچر کو پوسٹ کلائمیٹ چینج انفراسٹرکچر کے لیے اڈیپٹ کرنا پڑے گا. اور اس میں اس کے لیے ہمیں اپنا جو پرانے بریجز ہیں ان کو
جیسے جام خان مجھے بتا رہا تھا ڈائک ٹو ڈائک بنانا پڑے گا. جو نیا ہمارا کشمور کا جو برج بن رہا ہے وہ اسی طریقے سے بن رہا ہے, اور ہم اپنا پرانا انفراسٹرکچر آل دا وے بیک ٹو جو سکر براج 1930s میں ہمارا بنا ہے اس کو ریویو کر رہے ہیں کہ کیسے ہم اپنا وسائل میں رہتے ہوئے ان کو مزید بہتر کر سکتے ہیں.